السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ، اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے واو صاد اور یہ اس کے اندر موجود ہے، تو آگے تے لگا دیں تو وصیت بن جائے گا۔ وصیت اور نصیحت اور حکم ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اردو میں ہم ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، عربی میں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ تم کو حکم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے۔ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، بارے میں کو بریکٹ میں کریں۔ اولاد ہم اردو میں بھی اولاد کہتے ہیں۔ کم تمہاری، فی میں، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ للذکری مثل حظ الانثیین، لام کے لیے ذکری مرد، اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ مذکر، ہم مذکر اور مؤنث جو ہیں، مذکر مرد کے لیے، میل کے لیے، اور مؤنث فیمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو زال کاف ریس کے اندر موجود ہے، میم لگا دیں تو مذکر بن جائے گا۔ مذکر کے لیے ایک، یعنی ایک مرد کا، ایک مرد کے لیے مثل برابر، مثل کیا ہوتا ہے؟ مثال، مثال برابر ہوتی ہے۔ حظ الانثیین، یہ جو یا نون تو تسنیہ کی علامت ہے کہ دو، اور انثیین کو دیکھیں تو مؤنث کا لفظ یہاں سے بن سکتا ہے، میم واو نون سے مؤنث۔ دو عورتیں، دو عورتوں کے حصے کے لیے، یعنی ایک مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے حصے کے۔ فَإِن، پھر اگر، کنہ ہو، نساء عورتیں، پھر اگر عورتیں ہوں یعنی بیٹیاں ہی ہوں، فوق اثنتین، فوق اوپر کو کہتے ہیں، پھر یہ تسنیہ ہے دو سے اوپر، دو سے اوپر ہوں۔ یہ جو فوق ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے فوقیت، ہم کسی کو فوقیت دیتے ہیں تو اس کو بہتر سمجھتے ہیں، اوپر کرتے ہیں دوسرے سے۔ تو دو عورتوں سے اوپر اگر ہوں، فلہن، تو ان سب کے لیے ثلث، دو تہائی ہے، یعنی بیٹیاں اگر دو سے زیادہ ہوں اور صرف بیٹیاں ہوں تو ان کا جداد میں حصہ کتنا ہے؟ ثلث، دو تہائی۔ دو تہائی یہ ہوتا ہے یعنی کل تین حصے کیے جاتے ہیں، اس میں سے دو، ماں جو کچھ ترک چھوڑا گیا، تارا کا کل بھی آپ نے پڑھا تھا۔ وَإِن کانت، اور اگر ہوں، کانت ہو، واحدہ، صرف ایک، اگر بیٹی ایک ہی ہو مرنے والے کی، فلہا، فلح النصف، فلہا تو اس کے لیے نصف ہے،
بیٹی ایک ہوگی تو ترکہ آدھا اسے ملے گا، نصف ملے گا۔ والے ابویہ لکل واحد منہما، والے اور کے لیے، ابوی ماں باپ دونوں کے لیے، ابو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا ابو کے لیے، ابوی دو یعنی ماں اور باپ دونوں، ہر ایک کے لیے، لکلی ہر ایک، واحد ایک، منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، السدس چھٹا حصہ ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے مسدس ہم اردو میں جو غزلیں ہوتی ہیں اور ان کی آگے قسمیں ہیں، مسدس وہ نظم ہوتی ہے جس کے چھ لائنیں جس کی ہوتی ہیں یا 6 شعر ہوتے ہیں مسدس کے۔ مما ایک بند میں 6 ہوتے ہیں، مما اس سے جو تارا کا چھوڑا گیا، تارا کا اس نے چھوڑا، کس نے؟ میت نے۔ انکان اگر ہو لہو ولدن اس کی اولاد، ولدن اولاد، ہم جب بچوں کے نام لکھتے ہیں تو ہم اس طرح ہی بولتے ہیں کہ محمد ولد عبداللہ، یا جیسے ہم بولتے ہیں عبداللہ بن عمر کو اردو میں ہم لکھتے ہیں عبداللہ ولد عمر۔ لہو ولدن اس کی اولاد، اگر ہو اس کی اولاد، فَإِن لَّم پھر اگر نہ، یکن ہو، یکن لہو ولدن اس کی اولاد، وَوَارِثُہُ اور اس کے وارث بن رہے ہوں، اس کے وارث ہوں، ابواہ اس کے ماں باپ، یعنی چھٹا حصہ اس وقت ہے جب اس کی اولاد ہو، اگر اولاد نہ ہو تو پھر کون سا حصہ ہے ماں باپ کا؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کے لیے 1/3، 1/3 ہوتا ہے، تعداد کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے اور ایک اس میں، یعنی اگر 3 مربع زمین ہے یا 3 ایکڑ زمین ہے تو 1 ایکڑ ماں کو جائے گی۔ فَإِن كَانَ لَهُ پھر اگر ہوں اس کے لیے، اخوتن بھائی، اگر اس کے بھائی بہن ہوں مرنے والے کے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، پھر چھٹا ملے گا ماں کو۔ من بعد وصیت وصیت کے بعد، اگر کوئی وہ وصیت کر گیا ہے مرنے والا تو وہ پہلے دی جائے گی۔ وصیت یوسی جو وصیت کرے، یوسی وصیت کرنے والے کو کہتے ہیں، بہا اس کی، او دین او یا دین قرض، لین دین نہیں ہم بولتے اردو میں لین دین، تو یہ لین دین ہونا چاہیے، قرض یا اس کے قرض کی، یعنی اس کی وصیت اور جو اس نے قرض دینا ہے اس کو دینے کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی۔ آباؤکم تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد، ابنا میں بنت اور بن دونوں آ جاتے ہیں، بیٹے اور بیٹی۔ لا تدرون نہیں جانتے، نہیں ادراک رکھتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، یہ الف تو زیادہ کے لیے ہے اور خاف را اور با قرب، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں قربت اور قرب اور قریب، لکم تمہارے لیے، نفع نفع میں، فریضۃ من اللہ فرض ہے، مقرر کیے ہوئے ہیں، فریضہ کیا ہوتا ہے؟ مقرر کیا ہوا، اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالی ہے سب کچھ جاننے والا، علیم علم والا اور خوب حکمت والا۔ یہ آیت پوری ہوئی۔
آیت بھی لمبی تھی اور جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ بھی بڑا مشکل ہے، تو بہرحال زیادہ خواتین بھی ہیں لیکچر میں، تو آپ نے دلچسپی کو کھونا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، اور پتہ بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو تبھی آپ کی جائیداد میں سے بھائی لوگ مارتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، نصف ہے، ماں جو کچھ ترکا چھوڑ جائیں، ترک کر جائیں، ازواجکم تمہاری بیویاں، اگر تمہاری بیویاں فوت ہو جائیں تو تمہیں نصف ملے گا ان کی جائیداد میں سے۔ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ، اور اگر نہ ہو ان کی، ان اگر لم نہ یکن ہو، لہن ان کے لیے، ولدن اولاد، ان کی اولاد نہ ہو تو پھر خامد کو نصف ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہو، لیکن اس میں لم نہیں ہے، باقی وہی الفاظ، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہارے لیے چوتھائی ہے، یعنی مرنے والی بیوی کی اولاد ہو تو پھر خامد کو چوتھا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہ ہو تو پھر نصف ملے گا۔ مما، جو کچھ ترکنا، انہوں نے چھوڑا، عورتوں نے، من بعد وصیہ، وصیت کے بعد، وصیتیں یوسینا، جو وہ وصیت کریں، بہا اس کی، او دین یا قرض، دین میں نے ابھی بتایا قرض، قرض کے دینے اور وصیت کرنے کے بعد یہ تقسیم ہوگی۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ ان عورتوں کے لیے، یعنی بیویوں کے لیے، الربع، چوتھا حصہ ہے، مما، جو ترک تم چھوڑو، خامد فوت ہو جائیں تو ان کو چوتھا حصہ ملے گا۔ ان کو نصف ملنا تھا خامدوں کو، اور بیویوں کو چوتھا ملے گا۔ ان لم یکن کلکم، اگر نہ ہو تمہاری، ولد، اولاد، فإن کان لکم ولد، پس اگر تمہاری اولاد ہو، فلہن، تو پس ان کے لیے، یعنی تمہاری بیویوں کے لیے، الثمن، آٹھواں حصہ ہے، مما، جو ترک تم نے چھوڑا، من بعد وصیہ، وصیت کی تکمیل کے بعد، تو سونا، جو وصیت کرو، بہا، اس میں سے، او دین یا قرض کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہو، رَجُلٌ، مرد، رَجُلٌ یورث، جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، کلالہ، کلالتن، وقفہ کریں گے تو کلالہ پڑھیں گے، اگر کلالہ ہو مرد مرنے والا، یعنی جس کا کوئی حصے دار نہ ہو، کلالہ ایسی میت کو کہتے ہیں جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو۔ او امرأۃ، یہ ایسی کوئی عورت ہو، او امرأۃ، و، اور، لہو، اس کے لیے، اخن، ایک بھائی ہو، او اختن، یا ایک بہن ہو، فلکل واحد، تو ہر ایک کے لیے، منہما، ان میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا، پھر اگر ہوں، اکثر، زیادہ، من ذالک، اس سے، فہم شرکاء، تو سب شرکاء کے لیے، سب شریکوں کے لیے، فی الثلث، ایک تہائی ہے، من بعد وصیہ، وصیت کی تکمیل کے بعد، یوسا، جو وصیت کی جائے، بہا، اس کی، او دین یا قرض، غیر مضار، غیر، نہ مضار، نقصان پہنچانے والا، ضرر، زواد، رے، ضرر، بشرطے کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو، وصیتاً، حکم، من اللہ، اللہ کی طرف سے،
واللہ اور اللہ علیم حلیم سب کچھ جاننے والا اور تحمل والا ہے، حلم والا ہے۔ یہ دو آیتیں ہو گئیں 11 اور 12۔ آئیے پہلے ہم ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے۔ لمبی آیتیں ہیں تو آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے کہ آج ہم نے پڑھا کیا ہے۔ بہت لمبی آدھے رکوع کی ہیں تقریباً، تو ترجمہ سنیے۔ آیت نمبر 11 کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، ایک مرد کا حصہ ہے 2 عورتوں کے حصے کے برابر۔ پھر اگر عورتیں زیادہ ہوں 2 سے تو ان سب کے لیے 2/3 ہے جو اس میت نے چھوڑا، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا۔ یہاں تک ایک بات پوری ہو گئی۔ یہ ساتھ ساتھ سمجھا دوں میں کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ۔ اگر کسی کے بیٹے نہ ہوں، بیٹیاں ہی ہوں، تو اگر وہ 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3، اور اگر 2 سے کم ہیں، 1 ہے، تو پھر اس کے لیے کو نصف ملے گا۔ آگے، اور میت کے ماں باپ دونوں میں سے اگر ہر ایک کے لیے ترکہ کا 6واں حصہ ہے جو اس میت نے چھوڑا، بشرطے کہ اس کی اولاد ہو، یعنی اولاد مرنے والے کی ہے تو ماں باپ میں سے 6واں ملے گا۔ اور اگر اولاد نہ ہو اور اکیلے ماں باپ وارث بن رہے ہوں تو پھر اکیلی ماں کو 1/3 ملے گا، اور باقی 2/3 باپ کو چلا جائے گا۔ یہ بریکٹ۔ پھر اگر اس میت کے بھائی یا بہنیں ہوں، پہلے تھی اولاد کی بات، اب بھائی بہنوں کی بات ہے، تو ماں کو پھر بھی 6واں ملے گا، پھر پہلے والی بات ہے۔ اور کب ملے گا؟ یہ جب بھی آپ نے جائیداد تقسیم کرنی ہے تو جو اس نے وصیت کی ہے اس کو پورا کرنے کے بعد، اور قرض اگر اس بندے کے اوپر ہے تو پھر جائیداد تقسیم ہوگی۔ اور وصیت جو ہے یہ 1/3 سے زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ کو اللہ کے نام پہ بھی دینا چاہے ساری نہیں کر سکتا، وہ اپنی جائیداد کا 3واں حصہ کر سکتا ہے، اپنے وارثوں کو کنگال نہیں چھوڑ سکتا۔ آگے فرمایا تمہارے ماں باپ اگر اور تمہاری اولاد تم نہیں جانتے کون تمہارے نفع کے زیادہ قریب ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں جو خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا اور اگر تمہاری بیویاں اور ان کی اولاد نہ ہو تو وہ فوت ہو جائیں تو تمہیں نصف ملے گا، اور اگر ان کی اولاد ہو تو پھر 4واں حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر تم فوت ہوتے ہو اور تمہاری، اور یہ بھی وصیت اور قرض کے بعد، اور اگر تم فوت ہوتے ہو تمہاری بیویوں کو 4واں حصہ ملے گا اگر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ ملے گا۔ جیسے بیوی کو 8واں حصہ ہی بڑا مشہور ہے یہ، اور یہ بھی وصیت اور قرض دینے کے بعد ہوگا۔ اور اگر کلالہ ہو، مرد مرنے والا، یا عورت کلالہ ہو جس کا باپ ہو نہ بیٹا ہو، تو پھر اس کی جو تقسیم ہے اس کا طریقہ یہ ہے، ہاں، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں ملے گا، اور اس سے زیادہ ہوں تو تمام شرکاء کو 1/3 ملے گا، اور اس کا قرض اور اس کی وصیت پہلے ادا کی جائے گی۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور تحمل والا ہے۔ یہ 2 آیتیں تھیں آج کے سبق کی۔ آپ اگلی 2 آیتیں پڑھیں گے، بلکہ اگلی 2 آیتیں کیا، اس سے عین آگے اگلی آیت جو ہے کل کے سبق میں، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا اس کو جنتیں دیں گے ہم، اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پھینکیں گے۔ اندازہ کر لیں کہ والدین جو جائیداد کو غلط تقسیم کر جاتے ہیں، یا بھائی جو بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر لیتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے
اللہ کے قرآن نے وہ عذاب رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس کے مطابق تقسیم نہ کریں، جو کافروں کے لیے ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ کل کے سبق میں آپ پڑھیں گے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔